نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو اور اگر یؤاخذ مواخذہ کرے اللہ الناس لوگوں کا بظلمهم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترک علیہا تو وہ نہیں چھوڑ رہے اس زمین پر من دابۃ کوئی بھی جاندار ولیکن یؤخرہم اور لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں الی اجل مسمى ایک مدت تک جو کہ مقرر کی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ صورت کے اندر توحید و شرک کی بات ہو رہی ہے تو مشرکین مکہ کی بھی بات ہوئی تو ان کی بہت سی اخلاقی برائیاں اور ان کے عقیدے کی برائیاں واضح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی ایک ایک بات کا مواخذہ کرنے لگے، حساب کتاب رکھنے لگے، ہر بات پہ کھڑے ہو کر اللہ بندوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کیسے کیا، یہ ایسے نہیں ہونا تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے تو گناہ ہی اتنے ہیں کہ اگر ان کا مواخذہ ہونے لگے تو زمین میں کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے، کوئی بھی دابۃ. اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کافر آ جاتے ہیں، مشرک آ جاتے ہیں، سارے کے سارے انسان، الناس لوگوں کی بات ہوئی ہے نا، کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کے احکام کی پوری ادائیگی کوئی بھی نہیں کر سکتا اور آج تک کوئی کر بھی نہیں سکا. سورۃ عبس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ پورا کام نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. یعنی انسان جتنی بھی آج تک اس دنیا کے اندر آئے، اب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے وہ تمام کام پورے نہیں کر سکے، کمپلیٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکے جو اللہ نے کہی ہے، جو بتائی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نیکی ہمارے اندر آ جائے نا، ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت پارسا ہیں، ہمارے سے بہتر تو کوئی انسان ہی نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی ہماری بات مان ہی نہیں سکتا. ہاں 80% کر سکتے ہیں، 70% کر سکتے ہیں، 60% کر سکتے ہیں، 50% کر سکتا ہے، لیکن 100% تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر اس 100% کا مواخذہ کروں تو کوئی بھی اس دنیا میں نہ بچے، سب فیل ہو جائے، سب کی سپیاں آ جائیں. کتنی بڑی نعمت ہے نا اللہ کی. ہم انسان چھوٹی چھوٹی بات کے مواخذہ کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں بچ پاتے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری بات ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس میں ایک طرف اللہ کی نعمت، دوسرا ہمیں زندگی سکھانے کا طریقہ بھی اللہ نے سمجھا دیا. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں رشتوں کے اندر خون سفید ہو گیا ہے، رشتوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے، وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ محبت، وہ سلوک، وہ خلوص نہیں رہا.
اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ ہم ہر بات کا مواخذہ کرتے ہیں، اور اگر ہم مواخذہ کریں گے من دابتن، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ ہر چیز، جب ہر چیز پہ پوچھ گچھ ہوگی، ہر چیز پہ حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کو کاؤنٹ کیا جائے گا نا، تو پھر زندگی میں ہم اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ یہ ایک واضح بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اس لیے ایک طرف اللہ کا شکر اس آیت سے ہم نے ادا کرنا کہ اللہ آپ کتنے غفور الرحیم ہے نا، آپ ہمیں مہلت دیے جا رہے ہیں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں ایک مقررہ مدت تک۔ اللہ ٹائم دیتا ہے بار بار بندے کو کہ ابھی بھی وقت ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ویلکم کروں گا، میں تمہیں ویسے ہی ملوں گا جیسے میں نیک بندوں کو ملتا ہوں، ویسے گناہگار بندوں کو بھی ملوں گا۔ میری رحمت دنیا کے اندر نیک اور بد کے لیے ایک جیسی ہے، معاف کرنے کے لحاظ سے، توبہ کے لحاظ سے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے گناہ زیادہ ہیں اس کے ساتھ میری توبہ اس کو کم میسر آتی ہے، اور جس کے گناہ کم ہے اس کو زیادہ آتی ہے۔ میری توبہ میں بہت تواب اور رحیم ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کی ایک مدت ہے۔ جب آخرت آئے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ، پھر جب وہ وقت آ جائے گا پھر نہ پیچھے رہے گی ایک گھڑی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ہی آگے بڑھ سکے گی۔ پھر ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی گرفت آ جائے تو سب نیک اور بد، حتیٰ کہ چرند پرند، سب اس کی لپیٹ میں آ جائے، لیکن جس پر اللہ رحم کرے تو قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے اپنے ایمان اور نیت اور عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ہر انسان سے یہ جو نیتیں چیک ہوتی ہیں نا، یہ آخرت کے لیے ہے، دنیا میں نیتوں کی چیکنگ نہیں رکھی گئی۔ ایون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دنیا میں لوگوں کو نیتوں کی وجہ سے عطا نہیں کرتے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ رحمت ان کے لیے جزا ہے، ان کو ان کی نیت پر، جب ان کی نیت کا فطور ہے، ان کا حساب کتاب اللہ نے آخرت کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ ہمیں بھی لوگوں کی نیتوں کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان، نیت اور عمل، اس کا مواخذہ آخرت پہ چھوڑیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش، پوری ایفرٹ، پورا خلوص، پوری مٹھاس دیں۔ اگر کمی رہ جاتی ہے تو ہمیں کوئی پوچھتا گیچتا نہیں تو اللہ کا احسان ہے، اور اگر ہمارے حق میں کسی سے رہ جاتی ہے تو مواخذہ ہی نہ کریں۔ کہیں اللہ ہے نا مواخذہ کرنے والا، جب وہ دنیا میں لوگوں کا مواخذہ نہیں کرتا تو مجھے بھی لوگوں کو سپیس دینی چاہیے، مجھے بھی لوگوں کو مہلت دینی چاہیے، مجھے اللہ کے کام خود نہیں لینے چاہیے۔ جب وقت آئے گا تو اللہ خود ہی سارے کام نپٹا لے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ مقرر کر دیتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون، جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ اب مشرک کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے پسند کرتے تھے کہ ان کی ہی ملکیت ہو، ان کی ملکیت میں کوئی شریک نہ ہو، حالانکہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی ملکیت میں دوسرے شریک ہو، لیکن اللہ کے حق میں وہ اس چیز کو ناپسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرک چاہتے تھے ان کے قاصد کی عزت کی جائے، لیکن اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام لانے والا، اس کی وہ عزت نہیں کرتے تھے۔ مذاق اڑاتے رہے انبیاء کا۔
اپنے لیے گالی برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے تھے، یعنی اللہ کی اولاد. اور پھر اسی طرح اپنے لیے بیٹے پسند کرتے رہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے رہے. تو جو کام وہ اپنے غلاموں کی طرف سے بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے غلام، اللہ کی مخلوق ہیں یہ بندے، وہ ساری بدتمیزیاں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم جو کام ہمیں خود پسند ہوتے اپنی ذات کے لیے، وہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں. جو اصول، جو قواعد، جو ضوابط اپنی ذات کو ہرٹ نہیں ہونے دیتے. اور اگر بات اللہ کی جائے، اللہ کے بندوں کی جائے، تو پھر ہم جو خود کے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ کا کہا نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سب مانے، لیکن اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے، صرف انسان اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے. اور ہم جب اپنے معاملات دیکھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری محبتوں میں کوئی شریک نہ ہو. لیکن جب بات اللہ کی جائے تو اللہ کی محبت میں تو ہم سینکڑوں لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں. تو اللہ ہماری ان حرکتوں پر، ہماری ان کمزوریوں پر ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہمیں مہلت دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں چین اور خوشحالی ملی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہے. اللہ کہتے ہیں اگر آخرت واقعہ ہو گئی، لا جرم ان لهم النار، نہیں کوئی شک ان کے لیے آگ ہے. اللہ کہتے ہیں جب قیامت آئے گی، جب آخرت واقعہ ہوگی، تو پھر ان کے لیے آگ ہے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جو خوشحالی ان کو دی گئی تھی یہ تو مہلت تھی، یہ تو یمدہم فی طغیانہم کی ٹرم کے اندر ان کو بٹکانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، لمبی ڈیل دے دی گئی تھی، ان کی پکڑ ہی نہیں ہوتی. یہ جو ہمیں ہلکی ہلکی سی تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ ملتی ہے، یہ ہماری قدرت کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر اس معاملے کے لحاظ سے کمی ہے، واپس آ جاؤ. پریشان نہیں ہوتے. زندگی کے اندر بہت سے معاملات کے اندر ہم نہ چاہتے ہوئے پھنس جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمی ہم سے نہ ہو، پھر بھی ہو جاتی ہے. پھر بھی کمزوری ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر بھی وہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. اگر ہمیں بھی اللہ مشرکین کی طرح خوشحال رکھتے تھے، ہم نے بھی سمجھنا تھا کہ اللہ ہم سے خوش، ہمیں سوچ ہی نہیں جانی تھی اس طرف کہ ہم اللہ کو راضی کر سکے. اس لیے جہاں اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، وہاں اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ وہ کبھی کبھی تکلیف بھی دے دیتا ہے. اور اللہ اپنے خاص بندوں پر زیادہ آزمائش لاتا ہے تاکہ ان کی چیکنگ ہو سکے. تو قیامت کے دن یہ لوگ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، وہ یقیناً آگے پہنچائے جانے والے ہیں. مفرط جو ہے فارتن سے ہے، فارتن اسے کہتے ہیں جسے کوئی قوم اپنے سے پہلے بھیج دے. یعنی ہم کہیں پہ جا رہے ہیں تو ہم جا کے کہتے ہیں آپ ذرا پہلے جا کے چیک کریں کیا حالات ہے، پھر ہمیں انفارم کیجیے گا، پھر ہم آپ کے پیچھے آئیں گے. تو جو پہلے بھیجا جانے والا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فارتن. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا فارتکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے جا کے تمہارے لیے ضرورت کا بندوبست کرنے والا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں انہی کے لیے آ گیا، اور یہ مشرک دوسرے گناہ گاروں سے پہلے وہاں پہنچائے جائیں گے جہنم میں. جیسے کچھ لوگ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے نا، ایسے جہنم میں بھی پہلے جانے والے ہوں گے. تو مشرک انسان پہلے جہنم میں چلا جائے گا، انہیں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی.
اور مفرطون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوزخ میں جھونک دیے جانے کے بعد وہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں قطعی طور پر فراموش کر دیا جائے گا اور وہ وہی پڑھتے سڑتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بلا دیا۔ تم بھول گئے تھے نا کہ آخرت میں واقعہ ہوگی، آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شرک جیسی بری حسلت سے بچائے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی، تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا کچھ قوموں کے لیے آپ سے پہلے بھی، فزینا تو مزین کر دیا لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، یعنی یہاں پہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا اور اپنی عظمت کے اظہار کے لیے یہاں پہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا قوموں کی طرف، لیکن شیطان نے کیا کیا، ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا۔ کیا ہوا پھر اس کا نقصان؟ جب شیطان چیز ہمارے اعمال کو ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، ہمیں اپنی غلط نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ایک خمار سا پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر نیکیوں کا، ہمارے اچھا ہونے کا، ہمارے صحیح ہونے کا، تو پھر انسان برائیوں کے اندر اور تنتا چلا جاتا ہے، برائیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ شرک اور دوسری بری خصلتیں جو ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اسی دھوکے میں وہ اللہ کے رسولوں کی بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جب بھی کبھی یہ لگنے لگے کہ میری یہ بات ٹھیک ہے، یہ میں صحیح کر رہی ہوں، یہ میرا یہ نظریہ، یہ میرا عقیدہ بالکل درست ہے، تو اس وقت ایک بار اس خود کو قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈال کر چیک کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں میرا یہ عمل کیسا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میری نظر میں میرا یہ عمل کیسا ہے، کیونکہ ہماری نظر پہ بعض اوقات شیطان ایک اینک لگا دیتا ہے، ایک چشمہ لگا دیتا ہے اٹریکشن کا، دنیا کا، تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ ایک وقت میں وہی کام ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے وقت میں وہی کام ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتی ہے؟ نظریات، سوچ کی تبدیلی، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے شیطان ہمیں۔ اس لیے جب بھی کبھی ایک نیا اصول یہاں سے ہمیں یہ ملا کہ جب بھی کبھی ہمیں یہ احساس آنے لگے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں درست ہوں، میرے نظریات ٹھیک ہیں، میرے عقیدے درست ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں لا کے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ کی نظر میں میں کیسی ہوں، میرا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اور اس دنیا کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ میری نظر میں، میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ صحیح ہے، چاہے لوگ اس کو کتنا ہی غلط کیوں سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہی بات، وہی کام ہمیں لگتا ہے اللہ کے نبی تو ایسے نہیں کرتے تھے، ان کی تو یہ تمام معاملات بہت ڈفرینٹ ہوتے تھے، وہ تو بہت زیادہ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے تھے۔ تو اپنی خوبیاں گنتے وقت بس ایک ذہن میں رکھنی ہے کہ شیطان میرے اعمال کو کہیں میرے لیے خوشنما نہ بنا دے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور بس وہی ہے دوست ان کا آج، یعنی آج سے مراد کیا؟ آخرت،
تو وہی جو ہمیشہ ان کا دشمن تھا آج ان کا دوست بن گیا. جہاں ان کا دوست جائے گا وہیں پر وہ بھی جائیں گے. فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب دنیا کے اندر بھی شیطان سے جو دوستی کرتا ہے، شیطان دراصل دشمن ہے ہمارا، لیکن جب انسان شیطان سے دوستی کرتا ہے تو پھر اس کے دین پہ ہو جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شیطان جو پہلی کافر قوموں کا دوست بنا ہوا تھا آج ان کفار عرب کا بھی دوست ہے، اور ان کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہ ہو، اپنا دل برا نہ کریں. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ شیطان آیا اور اس نے آ کے دوسرے قوموں کے اعمال ان کے لیے مزین کیے، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کی بات نہ مانی، شیطان نے ان کے ساتھ دوستی کر لی، اور پھر کیا ہوا؟ ایٹ دین وہ سب برباد ہو گئے. ان کو دنیا کے اندر بھی رسوائی برداشت کرنی پڑی، آخرت کے اندر تو عذاب علیم ہوگا. وما انزلنا علیک الکتاب الا، اور نہیں ہم نے نازل کی کتاب آپ پر، الا مگر، لتبینا تاکہ آپ واضح کریں، لہم الذی ان کے لیے وہ چیز، اختلفوا جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اب پہلی امتوں کی طرح اس وقت بھی جو لوگ شیطان کے خوشنما پھندوں میں گرفتار ہیں، ان کے لیے ہر اختلاف کا فیصلہ کر کے کھول دینے والی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے احکامات، وحی الہی. یہ ہر چیز کے اختلاف کو ختم کر دیتی ہے. اگر یہی بات ہم پیچھے بھی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ اختلاف اور اپنے بارے میں جاننا اور یہ چیک کرنا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. کتنے اختلاف آج کل دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اگر آ کر قرآن اور حدیث کے سانچے میں کھڑے ہو جائیں نا، اس کے سانچے میں ڈال کے اس کو دیکھیں، اس کے آئینے میں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہے میری اور کہاں پہ سامنے والے کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دراصل اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتاب نازل کی، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے بھیجا جو لوگ پہلے اختلاف میں مبتلا تھے ان کا اختلاف بھی ختم ہو جائے. اس لیے قرآن کی ہر بات کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، عمل اور تقریر سے فرماتے رہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ واضح کرتے تو آج ہمارے صرف اکیلے قرآن ہم لے لینا پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حدیث نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر متفق کیا. اگر یہ ساری چیزیں نہ سکھائی جاتی تو ہر بندہ اپنی مرضی کی نماز پڑھتا، ہر بندہ اپنی مرضی سے روزہ رکھتا. آج بھی دیکھیے حدیث کے ہونے کے باوجود بھی جب ہم اس کو نہیں لیتے تو اختلاف آتا ہے. یہ نماز کے اندر اور مختلف مسائل کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ حدیث کو چھوڑ دیا. اگر حدیث کو لینا اختلاف باقی نہیں رہتا. اختلاف تو آتا ہے تب جب ہم اللہ کے رسول کی بات کو پس پوچھ ڈالتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، جو صرف قرآن کی ہی بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ایک اوتھینٹک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اختلاف پھر ان کا ختم نہیں ہوتا. تو ایک بات، ایک اصول، جو اصول ہمیں سکھا رہا ہے نا قرآن، ایک اصول یہ بھی لکھے کہ زندگی میں جب بھی اختلاف میں مبتلا ہو، کسی بھی زندگی کے معاملات، اخلاقی معاملات کے اندر یا عقیدے کے مسائل ہیں یا پھر احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں سے، میں نے اس کا حل کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ قرآن سے، کتاب سے، حدیث سے. اور ساتھ اللہ نے ایک اور چیز واضح بھی کی، یاد رکھنا یہ اختلاف قرآن اور حدیث سے ختم وہی کرتا ہے جو ہدایت اور رحمت کی غرض سے اس کو لیتا ہے، جو اس لیے قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے کہ میری بات مضبوط ہو اور مجھے اپنی بات کے دلائل مل جائیں، یا میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے اس سے کچھ
نکالنا چاہتا ہوں، بالکل پھر نہیں قرآن حدیث اس کے لیے ہدایت اور رحمت اور بن سکتا. نیت ڈیپینڈ کرتی ہے ہم کہ نیت کیا ہے. ایمان والے لوگ ہی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور رحمت حاصل کر سکتے ہیں، اور اختلاف بھی انہی لوگوں کا ختم ہوتا ہے. اختلاف جب ہو تو تب ذہن میں یہ چیز ہو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. پھر کیا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن لیتے ہیں تو پھر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن میں سے دکھا دیتے ہیں کہ کہاں پہ ہماری مسٹیکس ہیں اور کہاں پہ ہم ٹھیک ہیں. لیکن اس کے لیے ہمارے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے. بے ایمان لوگ قرآن سے ہدایت اور رحمت حاصل نہیں کر سکتے. ہم کسی کو کہتے ہیں نا تم کتنے بے ایمان ہو، کتنا برا لفظ لگتا ہے یہ، ہم سن نہیں پاتے اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو ہدایت اور رحمت ملتی ہے. کبھی کبھار چیک کر لینا چاہیے کہیں ہم قرآن کے ہاتھ میں بھی بے ایمان تو نہیں، کہیں ہم قرآن کو لے تو رہے ہیں، اگر دل میں نہیں اتر رہا تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں. اس وقت یہی سوچنا ہے کہیں ہم بے ایمان تو نہیں ہو گئے. تو کتنے اصول اس سے پتہ چل رہے. نمبر 1، اختلاف آئے تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے. اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی اختلافات ذہن میں ہمارے میں ہیں، اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے تو حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، وضاحت آپ کو مل جائے گی. جیسے اب دیکھیے نا، شرک کے بارے میں، عقیدے بارے میں کتنی چیزیں تھیں جو ہمارے مائنڈ میں تھی، قرآن نے واضح کر دی نا. اسی طرح جو عبادات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اگر ہم ان کو ویسے لے لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. ہاں، چند ایک اختلاف رہ جاتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو ڈسکس کیا جائے. میں کچھ دن پہلے یہ بات سوچ رہی تھی کہ دین جتنا واضح ہے نا، اگر اس واضح دین کو لے لیا جائے نا تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے. چند باتیں ہیں جس پہ اختلاف رہتا ہے، چند باتیں، اسے پر سے پش ڈال دیں، اسے اگنور کریں. جو مین باتیں ہیں نا عقیدے کی اور عبادات کی، معاملات کی، احکامات کی، وہ بالکل واضح ہیں. اور جہاں پہ اختلافی باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن میں واقعی اختلاف آتا ہے، وہ صحابہ میں بھی تھا اور پھر بعد میں تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، سلف صالحین کے اندر تھا، لیکن وہ اختلاف ان کے اندر درار نہیں پیدا کر رہا تھا. وہ جس چیز پہ اکٹھے تھے وہ اس چیز کو بھی پہلے لیتے تھے. تو اختلاف جب آتا ہے نا، تب اس وقت آپ سوچو بچار کریں، آپ کا دماغ غور و فکر تدبر کرنے کے بعد جس چیز پر مطمئن ہوتا ہے وہ کام کر لے. لیکن ہر چیز میں اختلاف نہیں ہے. جو مین چیزیں ہیں نا دین کے، اسلام کی جو اس کی شاخیں ہیں، ان کے اندر اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا. بنایا کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے ایک امام پکڑ لیا اور علماء کی بات کو حرف آخر سمجھا ہے. تو اختلاف ختم کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو لینا پڑے گا. پھر اس آیت سے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن دراصل اختلاف ختم کرنے کا سبب اور وجہ کیا ہونی چاہیے، سوچ پیچھے کیا ہو، مجھے ہدایت ملے، ہدایت کی گر سے قرآن تک پہنچے. اور جب ہدایت کی گر سے ہم قرآن تک پہنچتے ہیں تو ہمیں قرآن سے واقعی ہدایت ملتی ہے. اس آیت سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کی ایمانیات مضبوط ہوتی ہے، جس کا اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل سے وضاحت ہمیں ملی تھی نا. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان آنا، اللہ کے انبیاء پر، ملائکہ پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، بری اور اچھی تقدیر پر، اچھے اور برے شر پر، اچھے اور برے کام پر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے. بے ایمان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. یہ پوائنٹ لکھنا ہے اپنے مائنڈ کے اندر. جب بھی کبھی قرآن دلوں پہ اثر نہ کرنے لگے تو اپنے اوپر شک کریں کہیں میں بے ایمان تو نہیں ہو گئی.
اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کریں گے نا، ہماری نیت ہی قرآن سے صرف ہدایت لینے کی، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک نظریہ خط پیدا کرنا، اپنا نظریہ یہ بنانا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے لینا تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں، اختلافی باتوں سے ہٹ کر ہم ایک محبت اور بھائی چارے کی زندگی گزاریں، ہمارے اندر کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ رہے، جو جیسا عمل کر رہا ہے اس کو ویسی سمجھ آئی اس نے کیا، ہمیں کیسی آئی اللہ نے یہ پوچھنا ہے، ہم نے ویسے کرنا ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے دوبارہ سے ایک قدرتی آیت واضح کی ہے کہ دیکھو سمون سے، السماء سمون سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ہر چیز جو اونچی ہوتی ہے اسے سما ان کہتے ہیں، سما۔ تو یہاں بلندی سے مراد اتارنا بھی ہو سکتے ہیں اور بادل بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے اتارا آسمان سے بادل، ماء پانی۔ اب پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا یا پھر آسمان سے پانی اتارا۔ پانی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ پانی ہی اصل زندگی ہے، ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز پانی سے بنی ہے، سورۃ انبیاء آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ نے ہر چیز پانی سے زندہ کی ہے، یعنی زمین مردے کی طرح خشک پڑی تھی، اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، پھر کیا ہوا، نہ گھاس تھی، نہ گھاس پوس، نہ پھول پتیاں، نہ کیڑے مکوڑے، پھر بارش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ہری بڑی اور تر و تازہ زندگی کا وجود اس زمین پہ آیا، ہر قسم کی سرسبزی اور شادابی آ گئی، جگہ جگہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، تو مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندگی ملی، مری ہوئی چیز کو اللہ نے زندہ کیا۔ تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جو مالک زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہاں سننے سے مراد انصاف اور غور سے سننا ہے، یعنی جو دل سے نہ سنے، جو دل سے نہ سمجھے وہ بہرا ہے نا۔ تو اللہ نے جب بھی قرآن میں سننے کی، سماعت کی بات کی نا، تو اس میں سننے سے مراد دل کے کانوں سے سننا ہے، غور و فکر کے ساتھ سن کر تدبر کرنا ہے۔ اب قرآن کی آیات تو کوئی بھی سن لیتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں نا، لیکن کیا دل سے سنتے ہیں؟ فرق آ گیا نا، مزے میں بھی فرق آئے گا، مٹھاس میں۔ جو کانوں سے سنتا ہے اس کو محسوس ہوگا کہ کوئی بڑی پیاری چیز سن رہا ہے، قرآن کے لفظ ہی ایسے ہیں کہ انسان کھو جاتا ہے، لیکن محظوظ وہی ہوتا ہے، انجوائے وہ کرتا ہے، مزہ وہ لیتا ہے، بیزار وہ نہیں ہوتا جو دل کی زبان سے، دل کے کانوں سے سنتا ہے، دل سے سنتا ہے، غور و فکر سے سنتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ جی، دل کی سماعت کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، خاص طور پہ جو قرآن والے لوگ ہیں نا، قرآن پڑھنے والے،
ان کے لیے دل کی سماعت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ادروائز پھر ویسے ہی ہوگا جیسے سب لوگ لے رہے ہیں. ہم لکھتے جائیں گے، ہم ڈائریز بنا لیں گے، لیکن باتیں دل پہ اثر نہیں کریں گی. اگر دل کو زندہ رکھنا ہے تو دل کی زبان کو بھی زندہ رکھنا پڑے گا، دل کی آنکھوں کو بھی زندہ رکھنا پڑے گا، دل کے کانوں کو بھی زندہ رکھنا پڑے گا. سماعت، بصارت دل کی، اس دل سے دیکھنا ہوگا. ایک چیز ہوتی ہے آپ ہم ظاہری کسی چیز کو دیکھتے ہیں، بڑی یہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے اور کبھی نہیں بھی کرتی، تو جب دل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت سی حکمتیں نظر آتی ہیں. بدصورتی کے اندر جو ہمیں چیز پیاری نہیں لگ رہی ہوتی وہی چیز ہمیں اٹریکٹ کرنے لگتی ہے. تو قرآن والے دل کی زبان سمجھتے ہیں، قرآن والے دل سے سنتے ہیں، دل سے دیکھتے ہیں، ان کے دل زندہ ہوتے ہیں. قرآن اسی طرح دلوں کو زندہ کرتا ہے نا، کیونکہ قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. عام آنکھ سے اس کو دیکھیں گے تو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، تدبر کریں گے تو وہی ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں بس اپنے لیے کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا، اس کے اندر ہماری زندگی کی حقیقت واضح ہو رہی ہوگی. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے دلوں کو راحت بخشے. قرآن ہمارے دلوں کی غذا بن جائے، ہمارے دل کا سکون بنے، ہماری روح کی غذا ہو. جب قرآن کو ہم اتنی اہمیت دیں گے تو پھر قرآن بھی ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا انشاءاللہ. ہدایت بھی دے گا، رحمت بھی دے گا، برکتیں بھی ملیں گی، سکون بھی ملے گا، تقوی بھی ملے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.